الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ امت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہیں اور جن کی وجہ سے امت پر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ چند حقوق کا تذکرہ ہو چکا ہے جو سارے انبیاء کے ساتھ مشترک ہے، انبیاء کرام کے ان کی امتوں پر جو حقوق ہوتے ہیں، اور جو اس امت پر بقیہ انبیاء کرام کے حقوق ہیں اس کا تذکرہ اس سے پہلے ایک درس میں ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں ہم صرف ان حقوق پر بات کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ اس میں سے پہلا حق ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت پر تفصیلی ایمان لایا جائے، ایمان مفصل آپ کی نبوت و رسالت پر ہو، اور اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ آپ کی رسالت نے تمام رسالتوں کو اور آپ کی نبوت نے تمام نبوتوں کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی شریعتیں آئی ہیں سب منسوخ ہو چکی ہیں، اب صرف آپ کی شریعت پر عمل ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی خبر دیں اس کی تصدیق کی جائے، اور جس چیز کا حکم دیں اس میں آپ کی اطاعت کی جائے، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے اجتناب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے جو آپ کی شریعت میں ہو، اور کتاب و سنت کے بہت سے دلائل اس بات پر موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نبی امی پر جو اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پر رہو، راہ راست پر رہو۔ اور ایسے ہی اللہ عز و جل نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور رسول جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 25 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 22 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیں، اس کی شہادت دے دیں، اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ لوگ ایسا کر لیں گے تو اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، مگر جہاں اسلام کا حق آ جائے اور ان کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مفصل لایا جائے اور آپ کی اطاعت اور تصدیق کی جائے۔ دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے بندوں تک پہنچانے کے لیے کہا تھا وہ پیغام آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے امانت اللہ کے بندوں تک پہنچا دی ہے،
اور امت کی خیر خواہی کر دی ہے۔ کوئی بھی نیکی ایسی نہیں جسے آپ نے امت کو بتایا نہ ہو، اور کوئی بھی برائی ایسی نہیں جس سے آپ نے امت کو خبردار نہ کیا ہو۔ اور چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا، اس پر راضی ہو گیا۔ اور اسی طرح سے ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں مقدمے میں 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم ہے ہم نے تم کو ایک روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اور اسی طرح سے اس بڑے مجمع میں جب صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر اکٹھا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بلیغ خطبہ دیا اور اللہ کے فرائض اور اللہ کی حرام چیزوں کو بیان فرمایا، اور لوگوں کو وصیت کی کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اور اس کے بعد آپ نے آخر میں کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا، تم بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ کرام نے اس موقع پر کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، آپ نے امت کی پوری خیر خواہی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے اشارہ کرتے ہوئے اور پھر لوگوں کی طرف دکھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ 3 بار آپ نے ایسا کیا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، 1218 نمبر پر ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ فضاؤں میں کوئی اڑتا ہوا پرندہ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ذکر کیا ہو، یعنی گویا جن احکام کی ہمیں ضرورت تھی، اگر اڑتے ہوئے پرندے کے سلسلے میں کسی شرعی حکم کی ضرورت تھی تو وہ حکم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں سلف سے بہت سارے آثار ہیں۔ تو یہ دوسرا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ آپ نے اللہ کے احکام کو اور اللہ کے دین کو پوری طرح ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تیسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کریں، نہ صرف یہ کہ آپ سے محبت کریں بلکہ آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، تمام مخلوق سے زیادہ ہو۔ اور محبت اگرچہ تمام انبیاء اور رسولوں سے محبت کرنا فرض ہے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں مزید خصوصیت حاصل یہ ہے کہ آپ کی محبت بقیہ تمام لوگوں سے مقدم ہوگی، سب پر آپ کی محبت کو ترجیح حاصل ہوگی، بیٹوں سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، باپ دادا سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، اعزاء و اقارب سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے پوتے اور بیٹیاں پوتیاں اور تمہارے بھائی بہن اور تمہارے جوڑے، مرد ہو تو تمہاری بیویاں، عورت ہو تو تمہارے شوہر اور تمہارے اہل خاندان اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کما رکھا ہے اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا، جس کے ماد پڑ جانے کا تمہیں ہمیشہ اندیشہ لگا رہتا ہے،
اور تمہارے وہ مکانات جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں، جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو کبھی راہ ہدایت نہیں عطا کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہے، اور ان لوگوں کو جنہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے مال و اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اس بات کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اور صحیحین کی یہ حدیث دیکھیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری میں 15 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 44 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ محبت اختیاری ہے، اسے ایک بندے کو اختیار کرنا پڑتا ہے کہ اگر میری جان کا مسئلہ ہو تو میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا کہ اللہ کے نبی، اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، واللہ لانت احب الی من نفسی، اللہ کی قسم ہے آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم مکمل ایمان والے ہوئے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6632 نمبر پر موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ آپ کی محبت اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے باپ دادا بلکہ تمام انسانیت سے زیادہ ہو، یہ آپ کے اہم حقوق میں سے ہے۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ ہم کچھ اور حقوق کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔